یہ تو فائنل ہے کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ یزید امام حسین علیہ السلام کی بیعت کیوں مانگنا چاہ رہا تھا؟ نماز، خبردار نماز کے چکر میں مت پڑھنا، جہنم میں جاؤ گے۔ جام میں بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح۔ گفتگو ہماری اسی حدیث مبارک کے ذیل میں چل رہی ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک اور یہ کربلا معلیٰ کی داستان ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اس چراغ سے استفادہ کر کے ہدایت حاصل کرے گا تو اس کا نتیجہ دنیاوی نجات بھی ہے اور اخروی نجات بھی ہے۔ شاید دوسرا جملہ نتیجے کے طور پر حضرت نے فرمایا کہ چونکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، اس لیے قہری طور کے اوپر لامحالہ سفینۃ النجات بھی ہے۔ تو حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ بات ہماری کل جو ہے وہ تیسرے حصے میں یہاں تک آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے جہاں تک ممکن تھا وہاں تک بات کو ٹالنے کی کوشش کی کہ کچھ ہو جائے، نوبت جنگ تک نہ آنے پائے۔ لیکن جب معاملہ آ کے رک ہی گیا تب امام حسین نے جواب دیا، نہ کہ خود اپنے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے سارے حسینیوں کی طرف سے حضرت نے جواب دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہ پچھلے دو ایپیسوڈ کا خلاصہ ہوا۔ تیسرا کل جو آپ کی خدمت میں نقل کیا گیا تھا کہ بات یہاں تک آئی کہ کیا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو پتہ تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا یہ نتیجہ ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب کل یہ دیا گیا کہ بالکل حضرت کو سب معلوم تھا کہ کیا ہونا تھا۔ تو آخر میں بات آ کے یہاں رکی کہ جب معلوم تھا تب حضرت نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس کا جواب اجمالی طور پر یہ دیا گیا کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ تو اس کا دونوں آیتوں کو ملایا جائے گا جب، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ شہید کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں نتیجہ آخر میں 10 محرم کو یہ نکلا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ قتل کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا جو قتل ہے کربلا معلیٰ میں، یہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، الیاذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یا شہادت ہے؟ اس لیے کل یہ بات کہی گئی کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک تیسرا سوال پیدا ہوگا، واٹس ڈفرینس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت؟ کیا فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں؟ تو اب اس پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے جو ہلاکت اور شہادت کا ڈفرینس، یہ تو ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ اشرے پڑھے ہیں ہلاکت اور شہادت پر۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، ہلاکت اور شہادت پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کو اس میں آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو فائنل ہے کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ ڈفرینس کیا ہے ہلاکت میں اور شہادت میں؟ ظاہر سی بات ہے جو آدمی ہلاک ہے
وہ بھی مرا ہے، وہ بھی قتل ہوا ہے، اور جو آدمی شہید ہے وہ بھی قتل ہوا ہے۔ تو فرق کیا ہے ہلاکت اور شہادت میں؟ تو اس کا ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ اسی آیت کو اگر آدمی پھر سے پڑھ لے، ہلاکت والے میں صرف سیدھے سیدھے کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن شہادت والے میں جو جملہ ہے اگر اسی پہ غور کر لے آدمی تو بات واضح ہو جائے گی کہ جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، وہ لوگ جو قتل ہو گئے، لیکن یہاں قرآن رکا نہیں، قرآن نے ایک شرط لگا، ہر قتل ہونے والا نہیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل ہونے والے کی دو قسمیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، ایک وہ ہے جو خدا کے لیے جان دے، اس کے دین کے لیے جان دے، انسانیت کے لیے جان دے۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ تو اگر کوئی اپنے لیے مرتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو وہ ہلاک کہلائے گا۔ جو خدا کے دین کے لیے قربانی دے گا، انسانیت کے لیے قربانی دے گا، اسے شہید کہا جائے گا۔ تو ایک ڈفرنس یہ اس آیہ کریمہ سے سمجھ میں آیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ قتل تو ہوئے، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ تو اب یہ قتل جو ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا، یہ ہلاکت ہے کہ شہادت ہے؟ ہلاکت اور شہادت کا ڈفرنس معلوم ہے۔ اگر معاذ اللہ امام حسین کا قتل اپنے لیے ہے تو ہلاکت، اگر اللہ کے لیے ہے تو شہادت۔ یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ قتل اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ سبب قتل کیا ہے۔ سبب قتل پر جب آپ جائیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ وجہ کیا ہے، انکار بیعت۔ اب جب انکار بیعت سبب قتل ہے تو پھر انکار بیعت پر بحث ہوگی کہ امام حسین نے جو بیعت سے انکار کیا وہ اپنے لیے تھا یا خدا کے لیے۔ اگر خدا کے لیے ہے تو فی سبیل اللہ ہوگا، نتیجے میں جو قتل ہے شہادت ہوگا۔ یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار اپنے لیے تھا یا خدا کے لیے؟ تو اب اس میں پھر ایک جو ہے وہ ٹرن یہ آئے گا کہ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ امام حسین نے انکار کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے امام حسین سے مانگی گئی بیعت، تب امام حسین نے انکار کیا، تو اب انکار پر بحث نہیں ہوگی، اصرار پر بحث ہوگی۔ یزید امام حسین علیہ السلام کی بیعت کیوں مانگنا چاہ رہا تھا؟ سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں، اکثریت جو ہے وہ دباؤ میں آ کر کے، پیسے میں آ کر کے، ڈر سے، خوف سے، لالچ سے سب جو ہے وہ مان گئے ہیں۔ ایک امام حسین یا چند بنی ہاشم اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کا کیا نقصان تھا؟ تو اب سوال یہ کہ یزید اس کے باوجود کہ امام حسین کی بیعت کرنے نہ کرنے سے اس کی حکومت کو کوئی خطرہ بظاہر نہیں تھا، تب اس کو اصرار کیوں تھا کہ امام حسین بیعت کر لیں؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ امام حسین نے انکار کیوں کیا، ہم کو اس پر بحث کرنا پڑے گا کہ وہ ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے یزید مصر تھا کہ ان کی بیعت لو نہیں تو مار دو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ دیکھیے، جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ جو دین لائے تھے وہ آج نہیں ہے، حضرت موسیٰ جو دین لائے تھے وہ آج نہیں ہے، نام ہے مگر اصل دین غائب ہے۔ تو کیسے ختم ہوا، کہاں گیا؟ کوئی جنگ ہوئی کا کچھ نہیں۔ سیدھا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دین میں اتنی چینجنگ کر دی، تبدیلیاں کر دی کہ اس کا اصلی شیپ رہا ہی نہیں۔ تو یہ چیز ان کے دماغ میں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو پہلے تو انہوں نے مکے میں پیغمبر کو کافی روکنے کی کوشش کی اور بہت ستایا ان لوگوں کو جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا یا کلمہ پڑھا۔ میں ایک چھوٹی سی داستان آپ کو سنا دوں۔ حضرت خباب ابن الارت سلام اللہ علیہ، یہ صحابی پیغمبر ہیں اور اتنے عظیم ہیں خباب ابن الارت کہ جن کی قبر پر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ خبابا۔ کہتے ہیں جب یہ خباب، انہوں نے کسی غلام تھے،
انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو پہلے تو منع کیا گیا، جب نہیں مانے تو ان کے جو مالک تھا جس کے یہ غلام تھے، خندق کھدوا کے آگ جلا کر کے ننگی پیٹھ حضرت خباب کو لٹال دیتا تھا، اتنی سختی، انگاروں پر لٹا دیتا تھا۔ کہتے ہیں جب کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، ٹپکتی تھی، آگ بھڑکتی تھی، بجائے پریشان ہونے کے، تڑپنے کے، خباب کی زبان سے نکلتا تھا محمد محمد محمد۔ اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ آخرکار خدا نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ہجرت کر جائیے۔ اب اچانک جو ہے وہ مکے سے مدینے چلے گئے تو ان کی دسترس سے نکل گئے، تو اب وہ ستا تو سکتے نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب جنگیں شروع ہوئیں، بدر، احد، خیبر، اور پھر جو ہے وہ احزاب یعنی جس کو خندق کہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اب ان کا مین مقصد ہے اسلام کو روکنا۔ اس میں یہ سکسیس نہیں ہو پائے، پہلے مکے میں ستایا، پھر جب ہجرت ہو گئی تو جنگیں لڑیں، اس کے بعد بھی جب یہ روک نہیں پائے تو ان کے سامنے جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی داستان ہے۔ تو ان کی سمجھ میں آیا کہ اب لڑ کے جنگ کر کے ان لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا، تو اب چلنے دو۔ تو کیا کریں؟ اس کا واحد راستہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کے دین کے ساتھ ہوا، موسیٰ کے دین کے ساتھ۔ انہوں نے اب اپنے اسٹریٹجی چینج کی اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا بھائی ان میں گھس جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور مین جگہ کسی صورت سے پہنچ کے اسلام کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایسی چینجنگ کر دو کہ اسلام اپنے اصلی شیپ میں رہ ہی نہ جائے۔ تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ اس مقصد کے تحت دھیرے 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 لوگ مسلمان ہونے لگے۔ نتیجہ اب آیا، مین پہنچا یزید لعنت اللہ علیہ تک۔ اس سے پہلے لوگوں نے ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی کوششیں کی لیکن کوئی بہت کارگر نہیں ہوئی۔ یزید نے یہ سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر پائے ہیں، اگر میں وہ کام کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا کہ جو کام بڑے بڑے نہیں کر پائے وہ یزید نے کر دکھایا۔ تو اب کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ پوسٹ ہے بالکل حکومت کی، بظاہر خلیفہ ہے، اب تک پیچھے یہ ہوتا رہا کہ یہاں بیٹھ کے جس نے جو کہا پبلک نے مان لیا۔ یزید نے اسی چیز کو اپنے لیے ذریعہ بنایا اسلام کو ختم کرنے کا، کہ جو بنیادی چیز ہے اسلام کی اسی پر حملہ کر دو۔ اسلام کی بنیاد کاہے پر ہے؟ نماز۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بمبو کی طرح ہے۔ یا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، رسول اللہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یا امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ تو اب پورا دین کا ہے، نماز بنیاد دین ہے، اصول دین ہے، عمود دین ہے، پلر ہے دین کا، ستون ہے دین کا۔ تو یزید نے پہلا حملہ اسی نماز پر کیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں نماز کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں، من جملہ ایک آیت یہ جس کو یزید نے یوز کیا اپنے شعر کے لیے۔ یہ تو آیتیں بہت سی ہیں نماز کے لیے، لیکن یزید نے اس آیت کو یوز کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ان لوگوں کے لیے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ویل جہنم کا نچلا طبقہ ہے جس میں سخت عذاب ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ المصلین، وہ نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اب پہلے آیت پوری سمجھیے پھر اس کو ٹکڑا کرتا ہوں۔ پوری آیت کیا؟ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگر اس آیت کا صرف شروع کا ٹکڑا لیا جائے بقیہ کو چھوڑ کے، فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایک ہو گیا۔
اب آئیے دوسری طرف. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. قرآن مجید میں شراب کے متعلق بھی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے. تو قرآن نے شراب کے لیے کیا کہا ہے؟ اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. مگر وہ لفظ یوز نہیں کیا ہے ویل والا جو نماز میں غفلت والوں کے لیے ہے. یزید نے شرارت کیا کی ہے کہ وہاں سے آدھی آیت لی نماز والی اور ادھر سے آیت لی شراب والی، دونوں کو ملا کر کے اب یزید شعر کہہ رہا ہے. اب شعر سنیے، یزید کا شعر ہے. کہتا ہے لعنت اللہ علیہ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے تمہارے رب نے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین. ہاں قرآن میں نماز پڑھنے والوں کے لیے لفظ ویل ضرور ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یزید کا یہ شعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا کہ نماز خبردار، نماز کے چکر میں مت پڑھنا، جہنم میں جاؤ گے. قرآن کہتا فویل للمصلین. شراب نو پرابلم، قرآن میں شراب کے لیے وہ لفظ ویل نہیں کہا گیا ہے، نماز کے لیے کہا گیا ہے. تو اس شعر کا مطلب کیا ہوا؟ یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ نماز مت پڑھنا، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں جب پلٹا جائے گا تو جھاگ اور بلبلے اٹھتے ہیں. یزید کی بدماشی دیکھیے، وہ جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے جام میں بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں. شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تلخ اور اتنی تیز ہوگی. یزید پرانی شراب پیتا تھا، عجوز جس کو کہتے ہیں، ہاتھ میں لیتا تھا، کہتا تھا میں نے اس کو حوروں کے بدلے میں لیا ہے. تو یزید وہ ہے جس نے نماز کو منع کیا، شراب کو جائز قرار دیا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، حج کا مذاق اڑایا، حوروں کا مذاق اڑایا. یعنی جو دین کی اساس اور بنیاد مین نماز، اس پر اس نے حملہ کر دیا. اگر جب نماز ہی نہیں رہ جائے گی تو آپ مسلمان بنے رہیے. لیکن اب جو بیعت بات ہوئے گا، بیعت کا اصرار کیوں ہے؟ لیکن اس سب کے بعد کہیں نہ کہیں یزید کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ مین چیز تو نماز ہے. اب اگر میرا یہ شعر پبلک میں جائے گا کہ یزید کا نظریہ یہ ہے نماز نہ پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں بغاوت ہو سکتی ہے، انقلاب کی بگل بچ سکتی ہے. تو کیا کیا جائے کہ پبلک جو ہے وہ میرے خلاف نہ کھڑی ہو، جو میں کہہ رہا ہوں چپ چاپ پبلک مان لے. اس کے لیے بس ایک راستہ بچا ہے، کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جائے جس کے یہاں سے دین چلا ہے، جس کے یہاں سے مذہب چلا ہے، جس کے یہاں سے شریعت چلی ہے، کہ اگر میرے اس جو ہے وہ چیزوں کے خلاف پبلک کھڑی ہوتی ہے اور انقلاب کی آواز اٹھاتی ہے، اور ہوا ایسا نہیں کہ میں جو ہے ایسے ہی کہہ رہا ہوں. شہادت امام حسین سلام اللہ علیہ کے بعد واقعہ ہرہ اس بات کا گواہ ہے کہ جب مدینے کے کچھ لوگ گئے شام اور وہاں سے پوری جانچ پڑتال کر کے آئے اور پبلک کو بتایا صاحب یزید تو اس ٹائپ کا ہے، تو مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑی. اور پھر وہ واقعہ ہرہ ہوا اور کتنے لوگ مارے گئے اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. تو یہ چیز اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، لوگ بغاوت کر سکتے ہیں، لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اب اگر کہیں ایسا ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو یزید کو تلاش تھی ایسے انسان کی جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، اسلام چلا ہو. وہ اگر بیعت کر لے اور خاموش ہو جائے تو پبلک کو دبانے میں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یار تم کیا،
تمہاری اوقات کیا؟ جس حسین کے گھر سے اسلام چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے ہیں، آپ کون ہیں بولنے والے؟ اب سمجھ میں آیا راز کیا ہے؟ یزید جو دین مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں امام حسین کا ساتھ چاہتا ہے، بیعت کر لے چپ ہو جائیے آپ، ہم منمانی کرتے رہیں۔ اب جو بیعت کا مطالبہ ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ دین مٹانے کے لیے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کا انکار کیا، تو اب یہ انکار کاہے کے لیے ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ جو انکار دین بچانے کے لیے ہوگا وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ ہر آدمی کہے گا وہ تو اللہ کے لیے ہے۔ اور جو انکار اللہ کے لیے ہو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے یا فی سبیل اللہ ہے؟ کہ وہ فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اور اب یہ بات شروع میں طے ہوئی تھی کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دی جائے۔ تو اب یہ امام حسین علیہ السلام کا قتل، اس کا سبب کیا ہے؟ انکار بیعت۔ انکار بیعت کیوں کیا؟ اپنے لیے یا خدا کے لیے؟ جواب خدا کے لیے۔ تو جو انکار خدا کے لیے ہے اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ کا خدا کے لیے۔ یعنی امام حسین سلام اللہ علیہ کا یہ قتل فی سبیل اللہ ہے، اور جو قتل فی سبیل اللہ ہے اس پر یہ آیت نہیں چپک سکتی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کے لیے یہ آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ تو امام حسین نے یہ سب جان بوجھ کے منع کیا، مقصد دین بچانا تھا۔ مقصد وہ نماز جس کو ختم کرنا چاہتا تھا یزید، اس کو قیامت تک کے لیے بچانا تھا۔ اور یہی وجہ ہے آج بھی ہمارے یہاں ہے، قرآن کہتا ہے نا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بات شیعہ اور سنی اور مسلمان اور کس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو آج نماز پڑھ رہا ہے اس کو یہ نماز بچا کے کس نے دی ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ نے۔ تو یہ ان کا احسان ہے کہ نہیں، نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کا شکریہ ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی رسم ہے، آدمی جب نماز پڑھ لیتا ہے کھڑا ہوتا ہے، سیدھے کربلا کا رخ کرے، کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ نماز کے بعد میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ نماز کے بعد زیارت نہیں ہے، یہ نماز کے بعد هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔